انشاءاللہ ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر ہمارے پاس 26 ہے اور سورہ قاف آیت نمبر 19، اور ہمارے سبق کا آج عنوان ہوگا وہ ہے، آیت سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ جب موت آئے گی انسان کی۔ آج موت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آیت نمبر 19 ہے ہمارے پاس، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو وجاءت، اور آ گئی، سکرۃ بے ہوشی، الموتی موت کی، بالحق کی ساتھ حق کے، ذالک یہی ہے، ما وہ جو، کونتا تھا تو، منہ اس سے، تحید تو بھاگتا۔ سکرات موت کے بیان کی اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ وجاءت، اور آ پہنچی، یعنی آج تو بے شک ہے، موت آئے گی تو یقین آئے گا۔ یعنی وجاءت، اور آ پہنچی، آج تو شک میں ہے، یعنی موت آئے گی تو یقین آ جائے گا۔ سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق لے کر، یعنی کتنی ہی طویل عمر ہو، موت تو آ کر ہی رہے گی، اس کا آنا حق ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پانی کا ایک پیالہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں داخل کر کے بھگوتے اور پھر اپنے چہرے پر ان گیلے ہاتھوں کو پھیرتے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اس وقت، یہ بخاری کی روایت ہے 444 اور 9، اس وقت کہا جائے گا، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یعنی یہی تو ہے جس سے تم بھاگتے تھے، آج نہ تم بھاگ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو۔ رب العزت نے فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ کہہ دیں، بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے ہیں تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہ سورہ الجمعہ کی آیت ہے 8۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں ہے، ترجمہ ہے اس کا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گی، اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ موت کیسی حقیقت ہے؟ موت ایسی حقیقت ہے جس سے ساری مخلوقات ڈرتی ہے۔ موت کا تصور ساری مخلوقات عام طور پر ذہن سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ موت انسان کے لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے۔ انسان کا موت کے بارے میں کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رد عمل کو ظاہر کیا ہے کہ انسان موت سے بدکتا اور بھاگتا ہے، لیکن بھاگتے بھاگتے بھی موت آ لیتی ہے۔ موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ایک نئی زندگی جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہی یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی،
پھر ایک نیا دور شروع ہوگا جس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہوگا۔ ہم سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، لیکن ہم سب اسی دن کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اصل کرنے کا کام اس دن کی تیاری کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد جب ہم مالک کائنات کے سامنے پیش ہوں تو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ موت کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے۔ موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے، مگر انسان اسے ہی بھولے ہوئے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری میں لگے رہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اس آیت میں انسان سے خطاب ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی لمبی زندگی چاہے، لیکن ایک دن موت آ پہنچی ہے۔ سکرات، موت کی سختیاں، موت کی بے ہوشیاں، موت کی حقیقت کو لے کر آ پہنچتی ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس سے انسان بھاگتا ہے، موت کا ذکر نہیں سننا چاہتا، موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن موت اس کو آ پکڑتی ہے۔ جان کنی کے وقت انسان کی حالت کا بیان یہاں بنیادی طور پر ہر جان کنی میں انسان کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی ہر انسان کے لیے موت کی سختی اور شدت اور اس کا چمٹنا اور اس کی تکلیف، یہ سب کچھ حق کے ساتھ مل کر آ چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بھی نہیں۔ سکرتو، یہ وہ سختی ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ السکر کے بارے میں جیسا کہ راغب کہتے ہیں کہ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ چیز نشہ پیدا کرنے والے مشروب میں استعمال کی جاتی ہے، اور سکر کو غصے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پس کہا جاتا ہے کہ غصے، عشق، تکلیف اور اونگ نے نشے میں ڈال دیا ہے۔ سکراتو موت وہ غشی ہوتی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد موت کی سختیاں ہیں، یعنی موت کی سکرات سے مراد وہ غشی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ روح کا کھینچا جانا اور موت کی شدت کا اترنا اور روح کو روندے جانا اور شدید تکلیف کا ہونا، اور یہ روندے جانا اور تکلیف روح کے کھینچنے کے وقت اور موت کے نازل ہونے کے وقت ہوتا ہے۔ موت کی یہ سختیاں ہر کسی کو بے ہوشی میں ڈال دیتی ہیں اور اس کی عقل کو ختم کر دیتی ہیں۔ موت کے وقت سکر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وجاءت سکرۃ الموت، اس کی سختی اور اس کی شدت جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس پر غالب آ جاتی ہے۔ بالحق کی، یعنی موت کی حقیقت کو لے کر آ گئی۔ ایک قول ہے کہ آخرت کا معاملہ برحق ہے یہاں تک کہ وہ انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے اور وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور ایک قول ہے کہ وہ چیز حق ہے جس طرح انسان کا معاملہ لوٹ کر جانا ہے، خوش نصیبی کی طرف یا بدبختی کی طرف۔ موت کی سختی برحق ہے۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اس کے اقوال اور افعال لکھے جاتے ہیں تاکہ ان پر اس کا محاسبہ کیا جا سکے، پھر اس کو موت آ جاتی ہے۔ پھر یہ موت وہ ہے جس کو وہ حق کے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کو اسی صورت میں دیکھتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک قول ہے کہ یہاں حق سے مراد موت ہے، اس کو حق اس لیے کہا گیا کہ ہر انسان موت کا حقدار ہوتا ہے، یا آخرت کے گھر کا جو برحق ہے اور منتقل ہو جاتا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، ذالک یعنی یہ موت جو ہر زندہ چیز کی انتہا ہے، ما کنت منہ تحید یعنی تم اس سے کتراتے تھے اور بھاگتے تھے اور اپنی زندگی میں اس سے فرار حاصل کرتے تھے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز سے ایک جانب ہو کر دور چلا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہذا فلان
अन शैइन याहीदु हैदतन, नापसंद करना। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तू इसको नापसंद करता था। मौत की हकीकत क्या है? हर जान ने मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, सुम्मा इलैना तुरजऊन। सूरह अल अनकबूत आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर जान मौत को चखने वाली है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर जाओगे। मौत का फरिश्ता मुकर्रर है। सूरह अस-सजदा आयत नंबर 11 में है, कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी जानें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाते हो। मौत से फरार मुमकिन नहीं, जैसा कि सूरह जुमा की आयत नंबर 8 में है कि कह दो बिलाशुबा वो मौत जिससे तुम भागते हो सो यकीनन वो तुमसे मिलने वाली है, फिर तुम हर पोशीदा और जाहिर चीज को जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे तो वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। मौत से बचने वाला कोई नहीं। सूरह अन्निसा आयत नंबर 78 में है, जहां कहीं भी तुम हो मौत तुम्हें आ ही लेगी, ख्वाह तुम मजबूत किलों में महफूज हो जाओ। इसी तरह सूरह अल मुनाफिकून आयत नंबर 11 में है, और अल्लाह किसी जान को हरगिज मोहलत नहीं देगा जब इसका वक़्त आ गया, और अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है जो तुम कर रहे हो। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की शिद्दत महसूस की, जो भी महसूस की, तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, हाय तकलीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी, तुम्हारे बाप पर वो वक़्त आ गया है कि अल्लाह इससे किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है क़यामत के दिन की मुलाकात के लिए। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है 12434। अंबिया का भी दुनिया से जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चाहो जिंदगी गुजारो, बिला आखिर मरना तो है। जिसको चाहो अपना महबूब बना लो, यकीनन तुझे बिला आखिर इससे जुदा तो होना है। ये सिलसिलातुस सहीहा की रवायत है 831। मौत इंसान को घेरे हुए है। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कोनों वाला खत खींचा, फिर इसके दरमियान एक खत खींचा जो चौखटे से बाहर निकल रहा था। इसके बाद दरमियान वाले खत के इस हिस्से में जो चौखटे के दरमियान था, छोटे छोटे बहुत से खतूत खींचे, और फिर फरमाया कि ये इंसान है और ये इसकी मौत है जो इसे घेरे हुए है, और ये जो बीच का खत बाहर निकला हुआ है वो इसकी उम्मीद है, और ये जो छोटे छोटे खतूत हैं ये इसकी दुनियावी मुश्किलात है। बस इंसान जब एक मुश्किल से बचकर निकलता है तो दूसरी में फंस जाता है, और दूसरी से निकलता है तो तीसरी में फंस जाता है। ये सही बुखारी की रिवायत है 6417। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है 2150। मुतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शखीर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की शक्ल सूरत यूं दिखाई गई है कि इसके आसपास 99 मौतें यानी 99 हादसात और मुसीबतें हैं। अगर वो मौतें इससे खता कर भी जाएं तो वो इंतहाई दर्जे के बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, जहां तक के मर जाता है। मौत का वक़्त और जगह मुकर्रर है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 145 में है, वकाना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जलन, और किसी जान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए, लिखे हुए के मुताबिक जिसका वक़्त मुकर्रर है। इसी तरह सूरह अन-नहल आयत नंबर 61 में है, फिर जब इसका वक़्त आ जाएगा तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं और न ही आगे बढ़ सकते हैं। मोतर बिन अकामस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी खास जगह से किसी को मौत देने का फैसला कर दिया जाता है तो इसके लिए वो महबूब बना दी जाती है और वहाँ इसकी कोई ज़रूरत पैदा कर दी जाती है। ये मुस्नद अहमद की रवायत है 21984।
موت کی سختیاں موت کی سختیوں میں سب سے خوفناک مصیبت۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک مصیبت ہے، اور یہ ہنڈیوں کے جوش کھانے سے زیادہ شدید ہے۔ اور اگر کسی میت کو قبر سے زندہ کر دیا جائے اور وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ دنیا والوں کو موت کی حقیقت بتائے تو وہ زندگی سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ نیند کی لذت حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ موت کے وقت تین سختیاں۔ موت کے وقت کی تین مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے روح کھینچنے کی سختی۔ نمبر 2 ہے موت کے فرشتے کی صورت کو دیکھنا اور وہ خوف جو اس فرشتے کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے ان دونوں فرشتوں کو دیکھنا جو حفاظت پر مامور ہے۔ اس کے علاوہ پنڈلی کا پنڈلی سے جوڑنا سورہ القیامہ آیت نمبر 26، 27، 28، 29 اور 30 میں ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت ساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں، وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یقیناً یہ جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے۔ ہنسلی تک جان نکلنا سورہ الواقعہ آیت نمبر 83 سے 87 تک ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے۔ موت کے وقت فرشتوں کا آنا سورہ الانعام آیت نمبر 93 میں ہے۔ اور کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی موت کسی کو بھی ہو گھبرا دینے والی ہے۔ موت کے وقت کی تکلیف۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت میں مومنوں پر بہت ہولناک مصیبت ہے، اور موت ایریوں کو چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور آریوں کے چیرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور کینچیوں کے کاٹنے سے بھی زیادہ شدید ہے، اور ہانڈیوں میں کسی چیز کے جوش کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کسی آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے پھر وہ دنیا والوں کو موت کی تکلیف کے بارے میں بتا دے تو لوگ اپنی زندگیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں۔ جان نکلنے کی تکلیف۔ ابن سعد نے عوانہ بن حکم سے مروی کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کہا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس پر موت نازل ہو جائے اور اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو تو وہ اس کو بیان کیوں نہیں کرتا۔ پھر جب ان پر موت واقع ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، اے ابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس آدمی پر جس پر موت نازل ہو اور اس کی عقل بھی اس کے ساتھ ہو تو وہ موت کی حقیقت کیوں بیان نہیں کرتا، پس موت کو ہمارے لیے بیان کرے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، موت اس سے بڑی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن میں کچھ موت کا حال بیان کرتا ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری گردن پر رضوی پہاڑ رکھا ہوا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ پر کانٹے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ گویا میری روح
سوئی کے سوراخ سے نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان کی موت فرق ہے، یہ کہ موت کی سختیاں ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کی موت کی شدت اور موت کی سختی کے ہلکا ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مومنوں پر یہ سختیاں ہلکی ہوتی ہیں اور کافروں پر شدید ہوتی ہیں، اور انبیاء کے لیے موت کی سختیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے اور بدبخت بندے کی موت میں فرق ہے۔ پرہیزگاروں اور بدبختوں اور نیک اور برے آدمی کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ سب موت کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کافر اور فاجر اور موت کی سختی بہت زیادہ جھیلتے ہیں، جبکہ مومن اتنی نہیں جھیلتا، تو روح کے نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کی رگیں اور اعصاب ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کافر اور فاجر کی موت کی سختیاں آزمائش اور ناراضگی اور شدت اور عذاب اور عبرت ہے، اور جہاں تک موت پرہیزگار اور پاک صاف مومن کی سختیوں کا تعلق ہے تو یہ اللہ کا عطیہ اور نعمت اور رحمت ہے۔ اس کی سختی کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ موت جو ہے نا، تکلیف ضرور ہوتی ہے مومن کو بھی اور فاسق و فاجر کو بھی، لیکن مومن کی جو تکلیف ہے اس سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ انبیاء کو بھی موت کی شدت محسوس ہونا۔ ذکوان روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا، یہ چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت میں سختی ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت کی شدت کو برا نہ سمجھنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے۔ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی ہے، اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4446۔ موت کی سختی کا سبب کیا ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے موت کی سختی کو بڑھا دیا جانا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ موت کی سختی مرتبے کے کم ہونے پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ مومن کے لیے یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہیں یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب مومن کے درجات میں سے کچھ باقی رہ جاتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے جنت کے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اس پر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ وہ موت کی سختیوں اور اس کی مصیبت کی وجہ سے جنت میں اس درجے تک پہنچ سکے۔ اللہ کی شان ہے۔ مومن کی موت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 6502۔ مومن کا موت کے وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا۔ شریح بن حانی کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین، میں نے ابو ہریرہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم تو ہلاک ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے،
اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا، لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو، بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے اور سینہ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں، بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ مومن کا جان نکلتے وقت اللہ کی تعریف کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے 1632۔ مومن کی راحت اللہ سے ملاقات میں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن کے لیے راحت صرف اللہ کی ملاقات میں ہی ہے، اور جس کی راحت اللہ کی ملاقات میں ہو تو اس کی موت کا دن اس کے لیے مسرت اور خوشی اور امن اور عزت اور شرف کا دن ہوگا۔ اس کے علاوہ پیشانی پر پسینہ آنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی باج سے نکلتی ہے جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت۔ سورہ النحل آیت نمبر 32 میں ہے، وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورہ الفجر آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ سامیہ آپ ذرا اس کا کریں، اچھے طریقے سے روانگی ہونا ہے۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 88 سے لے کے 91 تک ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس لیکن اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے، اور لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ بہترین استقبال کرنا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط میں سے ایک حنوط ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایتھا النفس طیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں۔ اپنا مائک میوٹ کر لیں۔ کس کا اوپر؟ پھر ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔
بلکہ ان سے لے کر اس کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، یعنی خوشبو جنت سے جو لے کے آتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ بہت لمبی حدیث ہے، ادھر اتنی ہے۔ یہ مسند احمد میں ہے 18534۔ آسمان کا سفر، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں فلاں بن فلاں، اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے، اور اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے آسمان پہ جاتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے پہ جاتے ہیں، دوسرے آسمان والے فرشتے بھی اسی طرح کرتے کرتے اس کو اوپر لے جاتے ہیں سارے مل کے۔ اتنی اس کی عزت دیتے ہیں، یعنی نیک روح کو۔ آسمان والوں کا نیک روح کو مسلسل مرحبا کہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے۔ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف، اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں ہے۔ برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ عز و جل ہے۔ روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لایا جانا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا، چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 18534۔ مومن میت کا جلدی قبر کی طرف جانے کی خواہش کرنا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ قدمونی، مجھے جلدی لے چلو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ اس کے بعد قبر کے سوال ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جب کہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلاں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں وما یدریکا، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا۔ یہی سوال جواب ہی مصداق ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان کا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق میرے بندے نے سچ کہا ہے، اسے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر میں نیک اعمال کا مومن کی حفاظت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے اور روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے اور زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں، سو اس کے پاس اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، پھر اس کے داہنے طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ نیک اعمال کا قبر کی تنہائی دور کرنا۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ مومن کے لیے قبر کا روشن اور وسیع ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے۔ جنت کا دروازہ کھولا جانا اور خوشی اور سرور میں اضافہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے اور جو اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی خوشی اور سرور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر 70 گز فراخ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنت کا کھانا ملتا ہے۔ گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا۔ مومن کو سکون کی نیند سلا دیا جانا۔ غیر مومن کی موت کا منظر کیا ہے کہ مرتے وقت غیر مومن کی سزائیں ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 92، 93 اور 94 میں ہے اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ سورہ النحل آیت نمبر 28 اور 29 میں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو انہیں ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اسی طرح سورہ الانفال آیت نمبر 50 میں ہے کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کافر کی موت کا منظر کیا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے اس کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے اس ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ کافر کا اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا، مسلسل عذاب کی خبر پانا اور خبیث روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا، آسمانوں کے دروازوں کا نہ کھلنا۔ آسمان سے سجین میں گرایا جاتا ہے۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہیں گروہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں۔ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا، اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھنا، اللہ کا اس کے جواب کی تکذیب کرنا اور اسے جہنم سے لباس اور بستر آنا۔ اس کے علاوہ اس کے اعمال کا انتہائی قبیح شکل میں آنا، قبر میں انتہائی ہیبت ناک ساتھی کا ملنا، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں نیند کی کیفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ منحوش کی نیند سو جا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں، پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حسن خاتمہ کی حقیقت کیا ہے؟ حسن خاتمہ کیا ہے؟ اچھے خاتمے سے مراد یہ نہیں کہ تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسجد میں ہو یا جائے نماز پر ہو، یا تم اس حال میں مرو کہ قرآن تمہارے سامنے ہو۔ پس تمام مخلوق سے افضل ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تمام صحابہ سے افضل تھے وہ اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ تم اس حال میں مرو کہ تم کتاب و سنت پر ہو اور تم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو کتاب اور سنت میں آئی ہیں۔ اسی طرح موت سے پہلے اطاعت کی توفیق مل جانا بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ توحید پر خاتمہ ہونا، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہونا اور موت سے پہلے ہدایت کا مل جانا۔ حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ کہ اللہ کی اطاعت اور تقوی کو لازمی کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اسلام کی حالت پر ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا، گناہوں سے توبہ میں جلدی کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا کرنا، ظاہر اور باطن میں اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا، اللہ سے حسن ظن رکھنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر حسن خاتمہ کی دعا کرنا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔